السلام علیکم میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں. آج جس چیز پر ہم بات کریں گے وہ بیسیکلی ریلیٹ کرتی ہے آپ کے کریئر سے. موسٹلی بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ ایم ایس، ایم فل یا پھر ایم ایس سی یا بی ایس یعنی بگننگ کے اوپر جب ہوتے ہیں فرسٹ سیمسٹر میں، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ سائیکالوجی کا ایکچولی اسکوپ کیا ہے، اور سائیکالوجی کرنے کے بعد کون کون سی فیلڈس میں جا سکتے ہیں، ان کا وے آف ارننگ یا پھر ان کی پوسٹ کیا ہوگی، اور وہ کس ڈیزگنیشن اور کس مطلب پوائنٹ سے اپنے کریئر کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. ایون کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ایکچولی فیلڈ ان کے پاس کون کون سی ہیں. تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ سائیکالوجی پڑھنے کے بعد آپ کو کون کون سی جابس آفر ہوں گی پاکستان میں یا پھر دوسرے ممالک میں. ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری گزارش ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور ایک کمنٹ ضرور کر دیں تاکہ آپ کے پازیٹیو رسپانس سے مجھے زیادہ انتھوزیازم ملے اور نئی ویڈیوز لانے کے لیے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلی جو فیلڈ آتی ہے وہ تو ایجوکیشن اور ٹیچنگ کی ہے میرے حساب سے. اور اگر ہم سائیکالوجی کی بات کریں تو پاکستان کے اندر ڈفرینٹ یونیورسٹیز، گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ یونیورسٹیز، ان سب کے اندر سائیکالوجی کو ڈفرینٹ فیلڈ کی فارم میں پڑھایا جاتا ہے. ان ایف اے یعنی انٹرمیڈیٹ کے اندر بھی، اس کے علاوہ بی اے، بی ایس سی، بیچلرز کے اندر، پھر پوسٹ گریجویٹ کے اندر ان دی فارم آف ایم اے، ایم ایس سی یا پھر بی ایس کے اندر، یا پھر آگے ہائر لیول کے اندر ماسٹرز میں ایم فل یا ایم ایس اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کی فارم میں پڑھایا جاتا ہے. ڈفرینٹ یونیورسٹیز اس پروگرام کو آفر کرتے ہیں، لائک جی سی یونیورسٹی لاہور، پنجاب یونیورسٹی لاہور، کراچی یونیورسٹی، اور اس کے علاوہ بہت ساری یونیورسٹیز، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی ملتان، اور بھی بہت سی یونیورسٹیز اس پروگرام کو آفر کروا رہی ہیں پاکستان میں. تو بیسیکلی اب کوئی بچہ جب اس فیلڈ کو اپنا لیتا ہے، بیسیکلی اپنا پڑھائی کمپلیٹ کر لیتا ہے، لائک ایم ایس سی کر لے یا ایم ایس یا ایم فل کر لے، تو اس کے بعد وہ ایز اے پروفیسر اپوائنٹ ہو سکتا ہے ان ڈفرینٹ کالجز اور یونیورسٹیز بیسڈ آن ہز قسمت اینڈ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آلسو. ان دو چیزوں کی بیسس کے اوپر اس کو جاب مل سکتی ہے اور اس پہ وہ اچھی سیلری کے ساتھ کام شروع کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 4 ایئر ڈگری پروگرام بھی کروایا جاتا ہے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر، لائک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر، اور اس کے بعد ڈاکٹرل ڈگری پروگرام بھی آفر کیا جاتا ہے کچھ یونیورسٹیز میں. پلس اس کے اندر ایڈوانس ڈپلومہ بھی ہوتا ہے جس کی مدد سے ایک انڈیویجول جو ہے وہ ایم فل کے بعد اپنے آپ کو ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ اپنی سروسز آفر کر سکتا ہے. تو اس کے اندر بھی آپ کو ٹیچنگ کا ایک واسٹ قسم کا اسکوپ مل جاتا ہے سائیکالوجی میں. سیکنڈ ہماری آتی ہے سول سروسز اینڈ سلیکشن بورڈ. سول سروسز اینڈ سلیکشن بورڈ، لائک اگر میں اگزامپل سب سے کامن چیز سی ایس ایس کی دوں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انٹرویو لیا جاتا ہے تو اس ٹائم ایک پینل بیٹھا ہوتا ہے. اس پینل کے جو سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ہر مومنٹ کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے بیہیویئرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ایم ایس سی، ایم فل یا پھر ایک اچھے لیول کے سائیکالوجسٹ ہیں تو آپ اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں اس پینل کے اندر اور سلیکشن آف بورڈ فار سول سروسز کے لیے. اور یہاں پہ ایک بہت ہی زیادہ برائٹ اسکوپ ہے آپ لوگوں کے لیے. اس میں آپ کو ڈفرینٹ آبزرویشنل میتھڈس اور سچویشنل ٹیسٹ، سائیکولوجیکل ٹیسٹ اور انٹرویو ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں جس کے تھرو آپ ڈفرینٹ طریقے سے ایک پرسن کو اسیس کر سکتے ہیں اور سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کو پرفارم کر پاتے ہیں، اور انٹرویو کی بیسس کے اوپر ایک سائیکولوجیکل رپورٹ تیار کر سکتے ہیں اپنے کینڈیڈیٹ کی، اس کی پرفارمنس کی، اور اس کے بعد اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تیسری پہ آتا ہے ہمارا کریئر ان آرمی. کریئر ان آرمی، آپ آرمی کو ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ بھی جوائن کر سکتے ہیں آفٹر ایم ایس سی. اگر نہیں تو آپ
آرمی کے سلیکشن پینل کے اندر اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں ان دا فارم آف سائیکالوجسٹ، جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کیا پرسن کی بیہیورل اور سچویشنل ٹیسٹ وغیرہ ان کو چیک کرتے ہیں، پروجیکٹیو ٹیکنیکس کو اپلائی کرتے ہیں، آبزرویشن ٹیکنیکس اور انٹرویو میتھڈ اور ڈفرینٹ اپلائیڈ سیکشنز وغیرہ کو اپلائی کیا جاتا ہے کینڈیڈیٹ کے اوپر. اس کے بعد ریزلٹس اور ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے کینڈیڈیٹ کو ایلیجیبل کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کیا وہ سائیکولوجیکلی ہیلدی ہے فار آرمی اور ناٹ. ٹھیک ہے. پھر فردر آتا ہے ہاسپٹل اینڈ کلینکس، جو سب سے میجر چیز ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کلینکل اور کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کے طور پہ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں. تو اسپیشلائزیشن پنجاب یونیورسٹی میں بھی اسٹارٹ کر دی ہوئی ہے، کراچی یونیورسٹی میں بھی اسٹارٹ کر دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ پوسٹ ماسٹر ٹریننگ وغیرہ پروگرام بھی کلینکل سائیکالوجی کے اسٹارٹ ہو چکے ہیں ان 2 یونیورسٹیز میں. کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایم ایس کرنا ہوتا ہے یا پھر ڈاکٹریٹ کرنا ہوتا ہے، یا لائک پی ایچ ڈی کرنی ہوتی ہے ان سائیکالوجی کسی بھی اسپیسیفک فیلڈ کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ کلینکل سائیکالوجی یا پھر سائیکو تھیراپی کی آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی. ساتھ ہی آپ کو 1 سال کی انٹرنشپ کرنی ہوگی کسی ویل ریپیوٹیڈ ہاسپٹل کے اندر، اور اس کے بعد آپ اپنی سروسز کو پرووائڈ کر سکتے ہیں ہاسپٹل میں ایز اے ڈاکٹر. فردر آتے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے اندر. تو جیسے پاکستان میں ڈرگ ایڈکشن کی آج کل جو لیول آ رہا ہے وہ کافی زیادہ آ رہا ہے. تو آپ ایز اے تھراپسٹ، ایز اے ٹیچر، ایز این ایگزیکٹو جوائن کر سکتے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں بھی آپ کو جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ملیں گے، لائک گنگا رام ہاسپٹل کے اندر. وہاں پہ بھی آپ اپنی ایز سائیکالوجسٹ اپنی سروسز کو پرووائڈ کروا سکتے ہیں. فردر آتے ہیں این جی اوز یعنی نان گورنمنٹ آرگنائزیشنس کے اندر، لائک ایدی سینٹر یا پھر ڈفرینٹ این جی اوز لائک سوشل ویلفیئر ریہیبلیٹیشن سینٹر، ڈرگ ایڈکشن سینٹرز وغیرہ، اور اسکول اویئرنیس پروگرام اینڈ آل. ان سب کے اندر بھی آپ ایز اے کاؤنسلنگ پرسن، ایز اے گائیڈنس اینڈ اے ویلفیئر کے طور پر ایکٹ کر سکتے ہیں یا پھر جوائن کر سکتے ہیں، اپنی سروسز کو دے سکتے ہیں. پھر آتا ہے ایز اے ریسرچر. فیڈرل ایجوکیشن منسٹری جو تھی، انہوں نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی کو قائم کیا تھا، جس کو ہم NIB کے نام سے بھی جانتے ہیں، جہاں پہ آپ ریسرچ پرپس کے طور پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی ریسرچز کو کنڈکٹ کرتے ہیں، کچھ ڈفرینٹ ٹیسٹ وغیرہ پرفارم کرتے ہیں. اور آپ کا گول بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نیو فائنڈنگس تلاش کر سکیں ان دی فیلڈ آف سائیکالوجی، اور اس کے لیے آپ کو پے کیا جاتا ہے. بٹ اس کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بہت سخت ہے، آپ کو کافی ایلیجیبل ہونا چاہیے اس جگہ پہ آنے کے لیے. تو اینڈ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو. آئی ہوپ کہ آپ کو مدد ملی ہوگی میری اس ویڈیو سے. تو کائنڈلی مجھے بھی ریٹرن میں آپ سبسکرائب کر دیجئے، میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے. آپ کا ایک کلک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، میرے چینل کے سروائیول کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے 1 سال پورا لگانا ہے اس چینل پہ، یہ دیکھیں گے کہ کیا ایکچولی آپ لوگوں کو میری ضرورت ہے کہ نہیں. تو اگر آپ کو سچ میں میری ضرورت ہے تو مجھے سپورٹ کریں، تاکہ میں آگے زندگی میں بھی اس چینل کے اوپر کام کروں اور اس کو کوئٹ نہ کروں. تو شکریہ. اللہ حافظ.